سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيد الأنبياء خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. نوجوان دوستوں اور طلبہ، ہم سب اس ادارے کے اندر جو جمع ہوئے ہیں وہ علم کے حصول کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم نے اسی کے تعلق سے ایک آیت تلاوت کی ہے. آج سے ٹھیک 1500 سال پہلے پیچھے جو بچے آواز کر رہے ہیں، جو طلبہ، ان سے میری گزارش ہے کہ آواز اور باتیں بند کریں. انشاءاللہ آج تک آپ کے کام کی باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا. آج سے ٹھیک 1500 سال پہلے جب کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد 600 سال کا وقفہ گزر گیا تھا. 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، تقریباً 600 سال، 6 صدیاں، 6 سینچری، اتنے 600 سال گزر گئے تھے. اس درمیان میں اللہ کی جانب سے زمین پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی نبی نہیں آیا، کسی نے اللہ کا پیغام نہیں سنایا. گویا آسمان سے زمین کا اور زمین سے آسمان کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا. بندوں کا معبود سے اور معبود کا بندوں سے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا. خالق کا اپنے مخلوق سے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا. ایسے میں صحرائے عرب کے اندر مکہ المکرمہ میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جن کو محمد اور احمد کے نام سے جانا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی پیدائش اور ولادت کے تعلق سے میں بات نہیں کروں گا. میں صرف اس وحی کے ٹکڑے پر جانا چاہتا ہوں. 40 سال کے بعد غار حرا میں جہاں نبی اکرم یعنی محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی تلاش میں، ایک معبود کی تلاش میں، ایک خالق کی تلاش میں، ایک رب کی تلاش میں، ایک پیدا کرنے والے کی تلاش میں، ایک پالنے والے کی تلاش میں زندگی گزار رہے تھے. رات بھر اور دن بھر غار حرا میں جا کر بیٹھے رہتے اور تلاش کرتے کہ ہے وہ کون جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. ٹھیک 40 سال کے گزرنے کے بعد جب آپ کی عمر 40 سال پوری ہوئی، ایک دن جبرائیل امین آئے اور غار حرا میں آ کر کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق. اے محمد پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے تم کو اور ساری جہان کو پیدا کیا. سوال یہ ہے، وہ عرب جہاں ہر طرح کا گناہ تھا، بلکہ عرب ہی کیا، اس وقت پوری دنیا میں برائیاں عام تھی، کیا نہیں تھا جو آپ سب واعظین اور مقررین اور خطبہ کے تقریروں میں سنتے رہتے ہیں. میں تو ایک طالب علم ہوں اور اسی طالب علم کے نتیجے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے واعظین کی تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں فحش کام، زنا، چوری، شراب،
ڈاکہ زنی، یعنی دنیا کی تمام برائیاں اس وقت دنیا میں موجود تھیں۔ ایسے میں اگر سائنسدانوں سے، علوم کے ماہرین سے، فلکیات کے ماہرین سے، حیاتیات کے ماہرین سے اور معاشیات کے ماہرین سے یا دنیا کے جاننے والوں سے پوچھا جاتا کہ 600 سال کے بعد ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، 600 سال کے بعد اللہ زمین پر اپنا پیغام اتارنے والا ہے، بندوں سے بات کرے گا، اللہ خالق اپنے مخلوق سے بات کرے گا، بتاؤ وہ کیا پیغام ہوگا جو سب سے پہلی بار اللہ کہے گا؟ آپ غور کیجئے، کوئی کہتا اللہ کہے گا کہ شراب مت پیو، کوئی کہتا کہ اللہ کہے گا شرک مت کرو، کوئی کہتا کہ اللہ کہے گا کفر مت کرو، کوئی کہتا چوری مت کرو، یعنی اپنے اپنے تھنکنگ اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق ہر آدمی اپنی رائے دیتا، لیکن اللہ نے ان تمام میں کوئی بات نہیں کہی۔ پہلی وحی جو نازل کی کوئی بات نہیں کہی۔ قرآن میں دوسری آیات میں اللہ نے بات کہی شرک مت کرو، کلمہ پڑھو یا ہماری توحید کا اقرار کرو بعد میں، لیکن پہلی آیت جو نازل ہوئی کہا اقرا، پڑھیے۔ کیا کہا؟ پڑھیے۔ کیوں کہا پڑھیے؟ ایک سوال ہے کہ پہلی آیت جو نازل ہوئی اس میں اقرا کیوں کہا، پڑھیے کیوں کہا؟ اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا تھا اللہ، لیکن اقرا ہی کہا۔ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سے پہلے کی جو دنیا تھی وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک پڑوسی ملک دوسرے پڑوسی ملک کو نہیں پہچانتا تھا، ایک آدمی دوسرے آدمی سے متعارف نہیں تھا، اور دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان بہت ساری دوریاں تھیں۔ یہ نبی جو پیدا ہونے والا تھا، یہ امت جو پیدا ہونے والی تھی، برپا ہونے والی تھی، اس امت کو علم والی امت بنانا تھا اور اس امت کے ذریعے نالج کو ایکسپلوریشن کرنا تھا، نالج کو بڑھانا تھا، علم کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلانا تھا اور علم کے ذریعے پوری دنیا کے اندھیروں کو ختم کرنا تھا۔ اسی لیے کہا اقرا، پڑھیے۔ لیکن لوگوں، یہاں بہت سارے علماء بھی ہوں گے اور حفاظ بھی ہیں جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، وہ جانتے ہیں اگر عربی میں کچھ پڑھا ہے انہوں نے تو ان کو معلوم ہوگا اقرا کہہ دیا اللہ نے، پڑھیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ پڑھنا کیا ہے، صرف کہا پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یہ نہیں کہا کہ کیا پڑھنا ہے۔ اللہ نے پوری سورت کے اندر، اس پوری آیات کے اندر جو ابتدائی وحی ہے، اس پوری آیت کو آپ دیکھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسانوں کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کہیں نہیں بتایا کہ پڑھنا کیا پڑھنا نہیں بتایا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ مفعول بہ مذکور نہیں ہے، پڑھنا کیا ہے یہ نہیں بتایا۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ گزشتہ 100 سالوں کے درمیان، آج سے 100 سال پہلے تک، 100-150 سال پہلے تک علم کو بانٹا نہیں گیا تھا، تقسیم نہیں کیا گیا تھا، علم ایک دھارے میں چل رہا تھا، یعنی علم دین اور علم دنیا یہ دو الگ الگ راستے نہیں تھے، ایک ہی راستہ تھا۔ جامعہ ازہر مصر کے فارغین اور قرطبہ یونیورسٹی کے فارغین اور مکہ المکرمہ یونیورسٹی کے فارغین بیک وقت حافظ ہوتے، عالم ہوتے، سائنٹسٹ ہوتے، ڈاکٹر ہوتے، انجینئر ہوتے، سارے علوم و فنون ان کے پاس ہوتے۔ وہ یہ نہیں تھا کہ عالم ہے تو صرف وہ علم دین ہی جانتا ہوگا، انجینئرنگ نہیں جانتا ہوگا، طب نہیں جانتا ہوگا، سب کچھ ایک ہی آدمی کے اندر جمع ہو جاتا۔ لیکن 100-150 سالوں کے درمیان یہودیوں کی سازش نے، جو مسلمانوں کا سب سے ازلی دشمن ہے، انہوں نے سازش کر کے علم کو 2 خانے میں تقسیم کر دیا۔
کہا کہ یہ علم دنیا ہے اور یہ علم دین ہے، تاکہ ایسا ہو جائے کہ کوئی علم دین پڑھنے والا دنیا سے ناواقف رہے اور کوئی علم دنیا پڑھنے والا علم دین سے ناواقف۔ یہ تقسیم کر دی گئی۔ یہاں یہی بات کہی گئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پڑھنا کیا یہ نہیں بتایا، پڑھنا کیا یہاں بتایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ اللہ کہتا ہے کہ پڑھنا کیا، یہاں سنو، اس کی تفسیر یہاں ہے۔ رحمان ہے وہ جس نے قرآن سکھایا انسان کو، پڑھنا قرآن ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پڑھنا اس کو ہے جس نے اللہ نے جس انسانوں کو پیدا کیا، یعنی انسان کی فطرت کو پڑھنا ہے، اس کے نیچر کو پڑھنا ہے، اس کی پیدائش کو پڑھنا ہے، اس کی ولادت کو پڑھنا ہے کہ انسان کیسے نطفہ بنتا ہے، کیسے خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس میں گوشت اور پوشت بنائے جاتے ہیں، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں، پھر 9 مہینے اپنے ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد ایک انسان دنیا میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد 9 مہینے 7-8 مہینے اس کو چلنے پھرنے میں لگتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں طاقت آتی ہے، پھر 100 سال 1.5 سال اس کو بولنے میں لگتے ہیں، پھر 2 سال ان کو سمجھنے میں لگتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رحمان سورہ رحمان کے اندر بتایا گیا، علم القرآن علم الانسان خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا۔ اور کیا پڑھنا، الشمس والقمر، سورج بھی پڑھنا ہے، چاند بھی پڑھنا ہے، والارض، اور زمین بھی پڑھنا ہے، اور والسماء، اور آسمان بھی پڑھنا ہے، والمیزان، اور ترازو ناپ تول بھی پڑھنا ہے۔ یعنی علم فلکیات بھی پڑھنی ہے، علم سماویات بھی پڑھنی ہے، علم ارضیات بھی پڑھنی ہے، بائیولوجی بھی پڑھنی ہے، فزکس بھی پڑھنی ہے، کیمسٹری بھی پڑھنی ہے، اکنامکس بھی پڑھنی ہے، سب پڑھنا۔ یہ الگ کہاں سے ہو گیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کیا پڑھنا ہے یہاں بتایا، سب کچھ پڑھنا ہے۔ ایک وقت میں آپ کو ڈاکٹر بھی رہنا ہے اور انجینئر بھی ہونا ہے، اور آپ کو علوم طب کے ماہر بھی ہونے ہیں، آپ کو زمین کے اندر کے خزانوں کے بارے میں جاننا بھی ہے، اور آسمان سے برسنے والے پانی، اور آسمان سے گرنے والے اولے، اور آسمان سے گرنے والی برف، اور آسمان سے گرنے والی شبنم، ان تمام چیزوں کو جاننا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ لیکن لوگوں، پڑھنے کے لیے ایک شرط رکھی اللہ نے، اقرأ باسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھنا۔ اسی سے علماء نے اور عارفین نے، ماہرین نے، محدثین نے، فقہاء نے ایک بات کہی ہے، العلم ما يعلم به ذات اللہ وصفاتہ فہو العلم۔ علم وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی پہچان ہو جائے، وہی علم ہے۔ اور جس علم کے ذریعے اللہ کی ذات اور صفات کی پہچان نہ ہو، فہو الجہل، وہ جہالت ہے، گمراہی ہے۔ علم تو دونوں ہیں۔ اس کی ایک مثال یوں ہے کہ تالا توڑنا ایک علم ہے، تالا توڑنا ایک علم ہے، لیکن جو تالا توڑنے کا وہ علم جو اللہ کے نام سے شروع ہوگا، وہ چوری کی نیت سے نہیں ہوگا، وہ ڈاکہ زنی کی نیت سے نہیں ہوگا، وہ کسی کو لوٹنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس علم کا تعلق انسان کی حفاظت سے ہوگا کہ اس کمرے میں کچھ لوگ بند ہو گئے ہیں جو نہیں نکل پا رہے ہیں، آگ لگ گئی ہے، سامان جل رہا ہے، اس کو بچانا ہے، اور حادثات پیش آ گئے ہیں اور لاک ہے روم، اس حادثے سے بچانے کے لیے اس کے اندر چیزوں کو، اس کے سامان کی حفاظت کرنے کے لیے تالا توڑنے کا علم حاصل کریں گے۔ بسم اللہ کے ذریعے اس تالا کو توڑا جائے گا، ان سے انسانوں کو نکالا جائے گا، سامان کی حفاظت کی جائے گی، سامان کو بچایا جائے گا۔ یہ اس میں رب کے ساتھ شروع ہونے والا علم ہے، جو اللہ کے نام سے شروع ہوگا وہ انسانوں کی حفاظت کرے گا۔ لیکن وہ علم جو اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوگا، وہ ڈاکہ زنی کے لیے تالا توڑے گا، وہ تالا توڑے گا چوری کے لیے تالا توڑے گا، وہ تالا توڑے گا عزت لوٹنے کے لیے تالا توڑے گا، وہ انسانوں کی حفاظت کے لیے تالا نہیں توڑے گا۔ اسی لیے شرط رکھ دی اللہ نے،
کہ تم علم حاصل کرو لیکن اللہ کے نام سے۔ کلمہ جس نے بڑی زبردست بات کہی ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ کو چھولو، پارکوں میں جھولو، غباروں پہ اڑو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ کو چھولو، پارکوں میں جھولو، غباروں پہ اڑو، مگر ایک بات بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کی اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اللہ کی اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آپ کو یہ حقیقت یاد رہنی چاہیے، ہم ڈاکٹر ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم پیسے کمائیں گے، اس لیے کہ انسانوں کی خدمت کرنی ہے۔ نیتیں جس نے درست نہیں کی وہ آج نیتیں درست کر لیں کہ ان کے طب میں مہارت اور ان کی انجینئرنگ میں مہارت، ان کے ارضیات میں مہارت اور ان کی فلکیات میں مہارت، یہ انسانوں کی خدمت کے لیے ہوگا، یہ دین کی خدمت کے لیے ہوگا، ان کے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہوگا۔ یقین جانیں ایک ڈاکٹر جب کسی مریض کا نبض پکڑتا ہے، جو فیس انہوں نے متعین کی ہے وہ تو ہر حال میں مل کر رہے گی، جو 500 200 400 روپے فیس متعین کی گئی ہے وہ تو ملے گی ہی، لیکن نیت انہوں نے یہ کر لی کہ یہ بیمار ہے، اس کی خدمت کر لیتے ہیں، اللہ خوش ہو جائے گا، تو اللہ نے اس عمل کا ثواب الگ رکھا اور فیس مفت میں مل گئی۔ لیکن انہوں نے نبض اس لیے پکڑی کہ میں اس کے ذریعے پیسے کماؤں گا، دولت مند بن جاؤں گا، تو اللہ تو ناراض ہو گیا، پیسے مل گئے۔ اسی لیے نیتیں آج درست کر لیں اور اپنے علم کے رخ کو بسم ربک کے ساتھ جوڑ دیں، اسم رب کے ساتھ جوڑیں۔ آپ ڈاکٹر ہوں پہلے مسلمان ہوں، آپ انجینئر ہوں پہلے مسلمان ہوں، آپ کچھ بھی ہوں پہلے مسلمان ہوں، آپ پروفیشنز ہوں، آپ کچھ بھی ہوں، لیکن پہلے آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے اور ایک نبی کے تابع فرما اور قرآن کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے انسانیت کی، امن کی، اخوت کی، محبت کی، بھائی چارے کی بات کہی ہے، جنہوں نے انسان کو انسان سمجھنے کے لیے کہا ہے، انسان کو حیوان اور جانوروں جیسا سلوک کرنے نہیں کہا۔ اس لیے لوگوں، اس لیے طلباء عزیز، اے نوجوانوں، آپ سے میری درخواست ہے کہ قرآن کی یہ آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق کے اندر جو پیغام ہے، اس پیغام کو آپ عام کیجئے۔ یہ وحی پہلی مرتبہ جو دنیا میں نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہ اس بات کے لیے ہے کہ علم کے ذریعے جہالت دور ہوگی، علم کے ذریعے برائیاں ختم ہوں گی، علم کے ذریعے قائدانہ صلاحیت پیدا ہوگی، کیونکہ وہ امت جو امت نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بن رہی تھی، اس امت کو اس زمین کا خلیفہ بنانا تھا، اور خلیفہ بغیر علم کے نہیں بن سکتا ہے، قائد اور رہنما اور لیڈر کوئی بغیر علم کے نہیں بن سکتا ہے۔ علم کے بغیر جس کو یہ نہیں معلوم بال کیسے کاٹنا چاہیے، جس کو یہ نہیں معلوم چلنا کیسے چاہیے، جن کو یہ نہیں معلوم پانی کیسے پینا چاہیے، جن کو یہ نہیں معلوم سونا کیسے چاہیے، تو وہ دوسرے کی کیا رہنمائی کرے گا۔ اسی لیے آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ سب علم کو نیتوں کے درست کرنے کے ساتھ اور اس کے پیغام کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں انہی چند الفاظ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔